کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چے سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفائے یار دے، بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ اور ہمارا باطل سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ 3 دن کے پروگرام سجانا، 92 سالہ یہ تقریب آج بھی منعقد ہے اور پورے پاکستان کے اندر اہل سنت والجماعت کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یعنی ان کی پروگراموں اور ان کی مجالس کے مد مقابل اپنے پروگرام کرنا، پھر تو بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے ہماری عزت نہیں کرتے، کوئی عزت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ پھر جھاوریاں والوں آپ کے مزاج کا تو مجھے پتہ نہیں، عزت اس کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، جسے گھر سے ہی جوتے پڑتے ہوں اس کی عزت باہر والے کہاں کریں گے؟ کوئی کہتا ہے ہماری عزت کرو، ہم کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہاں بھی ایک اور ہے، وہ کہتا ہے اپنا مطالبہ بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس یہی 2 مطالبے ہیں اور اسی کے درمیان انہی کے سائے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جتنا اللہ نے مجھے موقع دیا میں گفتگو کروں گا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام، اہلیان جھاوریاں، قرب و جوار سے، چکوک سے آنے والے، مضافات سے آنے والے میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار باپردہ معزز گھرانے کی ماں بہنوں، بیٹیوں، مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے 10 دن ہر سال کی طرح آج بھی 10 محرم الحرام کا یہ دن ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا اس دن کو عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہا ہے۔ سنی قوم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہیں اس کلمے کا حیا ہے، آج کے دن جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک واقعہ کربلا کے میدان میں رونما ہوا تھا، ہر ایک کو ذاتی رائے کا، آزادی کا حق ہے، لیکن ہم آزادی اور ذاتی رائے کے حق کو ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہیں ان پاک ہستیوں کا نام لیتے ہوئے شرماتے کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت سنی قوم، اللہ نے اسے وہ جذبہ ایمانی دیا کہ ان پاک ہستیوں کا نام بغیر وضو کے لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرا مقصد آج کی گفتگو میں کسی کی بات کا جواب دینا نہیں۔ پورے ملک کے اندر جو سبق مجھے ان دینی مدارس سے اور ماں کی گود سے اور ماں باپ کی زیر سایہ مجھے ملا ہے، یہ سبق میں ہر جگہ سناتا پھرتا ہوں۔ لوگ اس سبق کو داد دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ 2-4 عزتوں کے لفظ میرے بارے میں بھی کہلوا دیتا ہے، ورنہ میری تو اوقات کوئی نہیں۔
ایک عام سا آدمی ہوں، اگر میرا اندر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، شاید آپ میرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرو۔ یہ آج قرآن کی برکتوں نے، قرآن کی آواز نے، حضور کی سیرت کی برکتوں نے آج اس وجود پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ آپ کے بھی پردے بچائے، میرا بھی بھرم بچائے، اور مرتے وقت بھی اللہ کسی کا بھرم نہ کھولے۔ خدا کی قسم لوگ جنازہ پڑھ کے جائیں گے، لیکن تمہاری قرآن خوانیوں میں لوگ تمہارے گلے کریں گے۔ سچی زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ بعد والے تمہیں یاد کر کر کے روئیں۔ یہی پیغام لے کر میں رات پتہ نہیں کون سے علاقے میں تھا، کب وہاں سے فارغ ہوا، پھر کہاں آرام ہوا، اب چلا، پھر رات کو میں کہاں جاؤں گا، اللہ کو علم ہے۔ مجھے نام آتا ہے جہاں میں نے جانا ہے، لیکن حکایت میں بڑے فرما گئے، فرمایا کہ اپنے سفر کی سمت کسی کو مت بتلاؤ، یہ دانائی کی نشانی ہے۔ ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے ڈھڈیا شریف پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان ڈھڈیا میں آتے ہیں۔ یا کیا ایک مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن اس مٹی کی ڈھیری کے نیچے مرد قلندر سو رہا ہے جس کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہاں اہل سنت والجماعت سنی کارکن مسلمان یہاں آتا ہے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے نہیں، اس اللہ والے کی با کردار زندگی سے متاثر ہو کر لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھے تو صحیح وہ کون سا مرد قلندر تھا جس کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہر منبر پر خطیب کی زبانوں پر ہیں۔ تو یہاں کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، اللہ ان کا ہمیں غلام بنا دے تاکہ ہمارے تعلق، ہماری عزتوں کا، ہمارے کردار کا تعلق گنبد خضرا سے جا کے مل جائے۔ محترم ذی وقار میرے بزرگوں، 92 سالہ یہ پروگرام ہے۔ حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ جنہوں نے اس ادارے کی، اس مسجد کی بنیاد رکھی، وہ بھی بنو من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اب یہ ذمہ داری اس وقت موجودہ انتظامیہ، موجودہ کمیٹی اور ان کے صاحبزادوں کے سر پر حضرت اقدس مفتی مطیع الرحمن صاحب، برادر محترم، برادر کبیر بھائی احمد الرحمن صاحب، اور اس سارے جلسے کو سنبھالنے والے، انتظامات میں پیش ہونے والے برادر صغیر، مرتبے میں تو برادر کبیر ہیں بھائی محبوب الرحمن صاحب، اور پوری انتظامیہ حاضر، اور آنے والے جتنے بزرگ حضرات اس گرمی کے موسم میں آپ اس جلسے کو، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے ہو، میں انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو ایسے اس گھر کو آباد کرتا رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نشانی قیامت کی صبح تک قائم رہے، تو پھر آپ کو ان نشانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو مالی اور جانی تعاون کرنا پڑے گا، اور آپ کرتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نیوں کو دیکھ کر پرانی رشتہ داری بھول نہیں جایا کرتے۔ پرانوں کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھا راستہ دکھایا، انہوں نے ہمارے گھروں اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کی شمع جلائی ہیں۔ آج وہ تو من و من مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن کنیکشن یہاں سے وہاں تک اور وہاں تک جا رہا ہے۔ یقین جانو یہاں ہم کر رہے ہیں، ثواب اللہ ان کی قبروں میں پہنچا رہا ہے۔ میرا یہ بھی موضوع کوئی نہیں ثواب پہنچتا کہ نہیں پہنچتا بھائی، ڈر لگتا ہے، تم ڈاڈے لوگ ہو، سیدھی بات ہے، ہاں ڈر لگتا ہے۔ تعریف کم ہوتی ہے، تنقید زیادہ ہوتی ہے، تو میں اپنی سیدھی لائن پہ چلوں گا بھائی، میرا مزاج ہی نہیں کسی کو چھیڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر اسٹیج پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور لوگ محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، اللہ کا قرآن اتنا وسیع ہے، قرآن کی تفسیر بھری پڑی ہے، لکھنے والے لکھ گئے، قلم ان کے ٹوٹ گئے، لیکن قرآن کی تفسیر ابھی باقی ہے۔ حدیث کا ذخیرہ اتنا موجود ہے، اللہ والوں کا شان اتنا موجود ہے، اکابرین امت کی داستانیں، علماء، ایک علماء دیوبند، اکابرین امت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تم ایک چیپٹر علماء دیوبند کا پڑھو، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی سیرت اور صورت کے واقعات ختم نہیں ہوں گے میرے والے۔
برادر احمد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ 92 سالہ یہ تقریب ہے، آج سے 1 سال پہلے چھوڑ کے میں بھی آیا تھا، بڑا مجمع تھا زور کے بعد۔ اگر میں آپ سے کچھ عرض کروں آپ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ یہ پروگرام چلتا ہے بھائی مسلسل 2-3 دن، اور آنے والے ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر آتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیو کہ ہم آ کر یہاں صرف چاول ہی کھا کے جاتے ہیں یا کھانا کھا کے یہاں سے کچھ لے کے بھی جاتے ہیں؟ 92 سال ہو گئے اس پروگرام کو، کیا میرا اندر بدلا؟ پچھلے سال میں پروگرام سننے آیا تھا، میں نے شہیدوں کے گلے پر چھری چلتے سنا، کیا ان کے چھری چلتے سننے کو دیکھ کر میں نے اپنی داڑھی پر اس طرح پھیرانا چھوڑ دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں، شاید ہوں گے، اکثریت ایسی بیٹھی ہے جس نے جلسے میں تعاون کیا۔ کیا آپ نے سیدہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے پردے کی داستان سنی اور جا کر اپنی بچی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بچی تیرا ننگا سر اچھا نہیں لگتا، تیرا سر پردے میں اچھا لگتا ہے؟ 92 سال ہو گئے بھائی۔ کیا آپ ان کی 3 روزہ محنت کو ایسے ہی رائے گا جانے دیتے ہو؟ میں اسے حسینی نہیں سمجھتا، آپ بے شک اسے یہاں میڈل دے دو، شیلڈ دے دو، میں اسے حسینی نہیں سمجھتا جو یہاں گرمی کے اندر اتنی دیر بیٹھ کے چلا جائے اور پھر اسے پیشاب کی حاجت ہو، 4 گھنٹے سیرت حسین کی سنے اور پھر وہ کھیتوں میں زاربن کھول کے بیٹھ کر پیشاب کرے، استنجا نہ کر دے۔ خدا کی قسم اس کا تو خاندان رسول سے تعلق ہی کوئی نہیں بھائی۔ میں اسے حسینی کم سے کم میں نہیں مانتا جو جلسے میں تو 4 گھنٹے بیٹھتا ہے گرمی کے اندر، 5 منٹ کے لیے اللہ کے آگے نماز کی حالت میں کھڑا نہیں ہوتا، اس کا کربلا والوں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ پچھلے سال میں جلسے میں آیا تھا، اس سال دوبارہ آیا ہوں، میں نے 3 دن شہیدوں کی داستان سنی، جنہوں نے تیمم لہو سے کیا، جنہوں نے غسل لہو سے کیا، جنہوں نے اپنی پیاس جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بجھائی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ان شہیدوں کی داستان سن کر میں نے کھڑے ہو کر پانی پینا چھوڑ دیا؟ میں نے اپنے رشتے کے لیے کسی کے گھر میں پیغام بھیجا تو میں نے وہاں پیغام جہاں بھیجا ہے ان پیغام بھیجنے والیوں میں قرآن دیکھا یا مال دیکھا؟ مجھے بتاؤ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایک نعرہ حکومت نے لگایا، تبدیلی آئی نہیں، آ رہی، آ گئی ہے۔ ایک نعرہ آپ لگا رہے ہو، تبدیلی کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر اسلام آباد کے اندر بیٹھنے والا قصوروار ہے تو پھر میرے عزیزوں بچتے ہم بھی کوئی نہیں۔ 2 سال کے اندر کہتے ہو تبدیلی نہیں آئی، 92 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کتنے شہریوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں، جھاوریاں کا مدرسہ ہے، پڑھنے کے لیے بلوال سے، پڑھنے کے لیے بھیرے سے، پڑھنے کے لیے مظفر گڑھ سے آ رہا ہے، یہاں والوں کو قرآن سے محبت نہیں ہے؟ کسی مدرسے کے اندر جا کے دیکھ لو، مقامی بچے کتنے ہیں؟ 200، بیرونی بچے کتنے ہیں؟ 400۔ کیا بات، باقی کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں، میں رات بھی لئیے کی کانفرنس میں پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ، وہاں بھی میں 2.25 گھنٹے بولتا رہا، مجھے بتاؤ میرے سوالوں کا جواب تو دو۔ 92 سالہ یہ پروگرام سن کر کیا میں نے اپنی شادیوں میں گانا بجانا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے کھڑے ہو کر لڑکی کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے تیری بچی بہو کی صورت میں چاہیے، تیرے مال سے مجھے جہیز نہیں چاہیے؟ سیرت مصطفیٰ، سیرت کرب و بلا کو ہم نے سن کر کیا ہم نے شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانا چھوڑ دیا؟ مجھے آپ بتا، کردار یہ آپ سے نمازیں نہیں مانگتی، 5.5 ارب کافر آپ سے نمازیں نہیں مانگتا، آپ سے رمضان کے روزے نہیں مانگتا، آپ کی زکاتیں نہیں مانگتا، وہ تو ہمارے سے زیادہ مالدار ہیں، وہ ہمارے سے کردار محمدی مانگتا ہے کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا کردار تمہارے اندر موجود ہے تو دکھاؤ، ہم بھی پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، پیش کرو کردار۔ پوری دنیا کے اندر جتنا جھوٹ، اللہ میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ جتنا مسلمان 2 نمبری، مسلمان کرپشن، اور لوگوں ہم نے اسی مہینے کے اندر 14 اگست یوم آزادی کا نعرہ لگایا، جو آدمی 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو اور 500 روپے مزدوری والے سے 100 روپے رشوت لے، اسے کوئی آزادی کا نعرہ لگانے کا یا آزادی کا دن منانے کا حق ہے؟
تمہارے جھاوریاں کے روڈ پر جھاڑو پھیرنے والے سے لے کر منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے والا کرپشن میں ملوث ہو اور مقدمے کے ڈر سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے، کیا اسے پاکستان کی سرزمین پر آ کر 14 اگست کو سبز ہلالی پرچم لہرانے کا حق ہے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کسی ملک میں بجلی چلی گئی، 1.5 گھنٹہ بجلی نہیں آئی، وہاں کے وزیر پانی بجلی نے استعفیٰ دے دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ ریلوے کے نظام میں ٹرین لیٹ ہوئی، استعفیٰ دے دیا۔ یا تو پورے کا پورا آوا بگڑا پڑا ہے، کس کس کو سدھاریں گے؟ وہ برا وہ برا وہ برا وہ برا، موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا، موبائلوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا، پہلے تم قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سارا کچھ موبائلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا پہلے سود کا بازار نہیں گرم تھا؟ کیا قسطوں کے سامان بیچنے والے نے یہ معاہدہ ختم کر دیا کہ مہینے کی 20 تاریخ کو قسط دے گا تو 500 روپے، اگر 21 کو دے گا تو 600 روپے؟ اسے پتہ ہے کہ 500 روپے پر 100 روپیہ جو حرام کا اور سود کا آ گیا، اس نے تیرے 500 کی کمائی کی لذت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ پڑھو حکیم قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے خطبات، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، فرمایا اولاد نہ مال سے خراب ہوتی ہے نہ صحبت سے خراب ہوتی ہے، اولاد 80% حرام کی کمائی سے خراب ہوتی ہے۔ جب بچوں کے اندر حرام کا پیسہ آنا شروع ہو جائے، میاں تیرا بچہ تیرے سامنے کھڑا ہو اور تیری بیٹی تیرے سامنے دوپٹہ اتار کر گلے سے تیرے سامنے آ کر مسکرانے لگ جائے تو پھر معذرت کے ساتھ تعویذ بعد میں لے، پہلے اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر جس دروازے سے حرام کی کمائی تیرے گھر میں آ رہی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے، اس نے بیڑا غرق کر دیا، نواز شریف کی حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا، زرداری نے تو کھا گیا ملک، پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان نے بیڑا غرق کو، کس کس کے بیڑا غرق کرو گے؟ کیا ہمارے مسلمانوں میں ان 2 سالوں میں تبدیلی آئی؟ کیا اذان کے وقت جھاوریاں کا بازار بند ہوا؟ کوئی مسلمان مجھے ایسا بتائے، ادھر زہر کی اذان جامع مسجد میں ہو رہی تھی، ترازو والے نے ترازو چھوڑ دیا، کپڑے والے نے کپڑا ماپنا چھوڑ دیا، کاٹنے والے نے کاٹنا چھوڑ دیا، تولنے والے نے تولنا چھوڑ دیا، گوشت والے نے گوشت کی بوٹیوں پر چھری چلانی شروع کر دی اور کہا معذرت کے ساتھ جلدی ہے تو کسی اور دکان سے لے لے، اب یہ خریداری کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے۔ میرے لاؤ تبدیلیاں، تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیے۔ تبلیغی بات کرنے سے تبدیلی جو ہے وہ آپس کے اندر باتیں کرنے سے نہیں آئے گی۔ پچھلی قوموں کے اوپر ایمان لانا تھا کہ تم ایمان لاؤ، اس امت کو اللہ نے 4 کام دیے، ایمان لانا بھی ہے، ایمان کا بنانا بھی ہے، ایمان کا پکانا بھی ہے، ایمان کا بچانا بھی ہے، ایمان کا پھیلانا بھی ہے۔ جتنی دعوت عام کریں گے، جتنا گانوں کے بجائے، جھوٹی غیبتوں کے بجائے، اخبار کی جھوٹی خبروں کے بجائے جتنا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، انسان کا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے بھائی، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ جتنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے روئیں گے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں علماء اکرام نے فرمایا 5 نمازوں میں ظہر کی نماز کے سجدوں کی لذت اپنی جگہ، عصر کی نماز کے قیام کا مزہ اپنی جگہ، وطروں کا پڑھنا ان کا ثواب اپنی جگہ، عشاء کی نماز اپنی جگہ، مغرب کی نماز کا ثواب اپنی جگہ۔ فرمایا ان 5 نمازوں میں ایک چھٹی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اگر رات کو اٹھ کے بندہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کہتی ہے اگر تو نے وفا نبھا دی تو میں بھی تیرے ساتھ وفا نبھاؤں گی، آ جا تہجد کے وقت تو دکھڑے لے کے آ گیا، میں اس وقت تجھے مصلی سے اٹھنے نہ دوں گی جب تک اللہ سے تیرے سارے مسئلے حل نہ کروا دوں گی۔
اگر کسی کی اولاد کسی سے ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، کھیتی کے اندر میرا عزیزو کھاد بھی پوری ڈالی، پانی بھی پورا لگایا، کھیتی کے اندر میرا عزیزو سارا کام کر دیا، یعنی بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دیا، بچے کے لیے ماحول بھی اچھا دیا، پیدا میں ہوا، میرے گھر میں پنکھا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے بچے کی گرمی برداشت نہ کی، ادھار لے کے پہلی بیچ کے میں بچے کے لیے اے سی لے کے آ گیا، لیکن میرا بچہ پھر بھی میرا باغی ہے، میرا بچہ میرا کہا مانتا نہیں، ایک سکول سے چھڑا کے میں نے دوسرے سکول میں ڈال دیا، پھر بھی میرا بچہ، پیسے بھی خرچ ہو گئے پھر بھی میرا بچہ فیل ہو کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگا، تجھے یہاں سے سرگودے بھیجنے کی، یہاں سے تجھے مظفر گڑھ کی کسی اکیڈمی بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں، پہلا کام کیا کر، فرمایا اگر تیرا بچہ، تیری اولاد تیری باغی ہو جائے، فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رویا کر، اور جاوریاں والو اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو رات کو تہجد کی نماز میں میاں بیوی تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے، او لوگو فصل کو پانی ملے، فصل اچھی ہو جاتی ہے، اولاد کو تہجد کی وقت کا آنکھ کا آنسو ملے، اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ جس نے کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے تہجد کی نماز کا کیا پتا۔ میرے عزیزو ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور لوگوں صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور لوگوں صلاۃ الحاجت ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ نمازیں کس نے بتائی؟ جاوریہ کے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نہ بتلائی۔ یہ نمازیں کس نے بتلائی؟ حضرت توسوی نے نہ بتلائی۔ ان نمازوں کا حکم کس نے کیا؟ اللہ اکبر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نہ کیا۔ ان نمازوں کے بتلانے کا، ان کے فضائل کس نے بتائے؟ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے نہیں بتائے۔ اللہ اکبر، ان نمازوں کے بارے میں فاطمہ کے ابا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ فرمایا جو مسئلہ تمہارا مال سے حل نہ ہوتا ہو، جو مسئلہ تمہارا پیسے سے حل نہ ہوتا ہو، اسمبلیوں والے انکار کر دیں، حکومت والے انکار کر دیں، عدالتوں کے جج انکار کر دیں، وکیل تمہارا کیس لڑنے سے انکار کر دیں، تمہارا اپنا بھائی تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے، تمہارا ابا کہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا کہ ابا معذرت ہے میں تیرے لیے کر سکتا، فرمایا ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جائے، اس بندے کو چاہیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت وضو کر کے پڑھ لے اور مصلی پہ بیٹھ جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، گنبد خضرا کے مکی نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، او اللہ کے بندے، میرے امتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، 2 حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا، فرمایا ایک بندہ صبح صبح یہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے۔ حدیث کے اندر آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والا، فرمایا قیامت کے دن جا مجھے نظر آ گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن کھولنے کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ آج میری مائیں بہنیں اگر یہ میری بات سن رہی ہے، اور میری بہنوں اور میری ماں جائیوں اور میری بیٹیوں، اللہ اکبر، تمہارے باپ نے جب سے تم پیدا ہوئی اس وقت تمہارا باپ گلاس لے کے آیا، جگ لے کے آیا، پلیٹوں کا سیٹ لے کے آیا، ڈونگوں کا سیٹ لے کے آیا، اللہ اکبر۔ تیری ماں نے پوچھا کس لیے لایا ہے؟ کہ اس بچی کے لیے لایا ہوں جو پنگوڑے میں سو رہی ہے، جب تک اس کا جہیز تیار نہیں کروں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈولی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ ملا کرتی تھی، کمیٹی ڈالا کرتا تھا، عید کے دن فقیر نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، لڑکی کا باپ پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے آ جایا کرتا تھا، اپنی جوتیاں گھر کے اندر سی لیا کرتا تھا۔ یقین جانو میری بچیوں، تمہارے باپ نے اپنا خون بیچ بیچ کر گرمی میں ریڑیاں لگا کر، پھیریاں لگا کر، تگاریاں اٹھا کر تمہارا جہیز تیار کیا۔ تجھے اس جہیز کے اندر سونا نظر آیا، تجھے اس جہیز کے
اندر چاندی نظر آئی, تجھے اس جہیز کے اندر فریج نظر آیا, تجھے اس جہیز کے اندر ٹی وی نظر آیا, نہیں آیا تو اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا. تو نے جہیز کے اندر فریج قیمتی سمجھا, واشنگ مشین کو قیمتی سمجھا, ڈیجیٹل پنکھا قیمتی سمجھا. جنہیں تو نے قیمتی سمجھا انہیں اپنے سامنے لگا لیا. جسے تو نے بے قیمت قرآن سمجھا تو نے اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دیا. نا میری بچی, قرآن سے اتنا دور نہ ہو. اللہ اکبر, یہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, دنیا کے اندر قرآن سے دوستی لگا لو, یہ اتنا بڑا وفادار ہے, ارسال جنت میں جائے گا, قرآن اس کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا. جھاویاں والوں ناراض نہ ہونا, میں آج تمہارے سے گلہ کرتا ہوں لیکن میرا گلہ بنتا کوئی نہیں. آپ نے مجھے عزت دی, آپ نے مجھے مہمان بنایا, آپ نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا, لیکن میرا حق ہے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں. میرے عزیزو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, یونیفارم بھی پیسوں کا, جوتا بھی پیسوں کا, ٹوپی بھی, رومال بھی پیسوں کا, پینٹ کوٹ بھی پیسوں کا, ٹائی بھی, پینسل بھی, کتاب بھی پیسوں کی. جاویہ کا یہ ادارہ, یہ جامعہ عربیہ 24 گھنٹے کھلا ہے. آ جاؤ مطیع الرحمان صاحب کے پاس, کہ میرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. اور میاں تجھے قرآن بھی لانے کی ضرورت نہیں, تجھے چٹائی بھی لانے کی ضرورت نہیں. ہاں بچہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہے گا, اس کی ماں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں, تجھے کھانا یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہے, بس ایک درخواست کرنے ہے, اپنے بچے کو پابندی سے بھیج دیا کرنا. رہی تیرے بچے کی باری, قرآن پڑھنا اس کا کام ہے, قرآن پڑھانا ہمارا کام ہے, استاد اور شاگرد پر رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے. میرے عزیزوں, کرونا وائرس آیا, 10ویں والے 11ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا 12ویں والے 13ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا 5ویں والے 6ٹھی میں چلے گئے, چوتھی والے 5ویں میں چلے گئے. 6 مہینے اسکول بھی بند, 6 مہینے قرآن کے ادارے بھی بند. 6 مہینے کے بعد قرآن کے ادارے کھلے. مولانا کے پاس آیا, ہاں جی میرا بچہ 5 پارے پڑھ کے گیا تھا, اب 15واں پارہ پڑھے گا, 20 پارے پڑھے گا. اور نہیں تیری مرضی 20 پا پڑھا, تیری مرضی 15واں پڑھوا, لیکن جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں کی یا سے, وہیں کی نون سے, اسی آیت سے پڑھنا پڑے گا. تیری مرضی, تیرے کہنے کے مطابق میں سے 15واں سپارہ تو پڑھا دوں گا, لیکن عرش والا اسے قرآن کے حافظ کی سند دینے کو تیار کوئی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ اکبر, آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے, آسمان پر بیت معمور ہے, یہاں اللہ کے بندے عمرہ طواف کرتے ہیں, آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا, سفید لمبی داڑھی, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا, بیت معمور کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر قرآن پاک پڑھا رہا ہے. دائیں بائیں طرف تپائیاں لگی ہوئی ہیں. بچے دنیا میں, اللہ اکبر, جلدی دنیا سے آ گئے. کوئی 15 سپارے پڑھ کے آیا, کوئی 20 سپارے پڑھ کے آیا, کوئی 25 سپارے پڑھ کے آیا, قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا. اللہ نے 18,000 پیغمبروں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی. جو بچہ دنیا میں قرآن ادھورا چھوڑ کے آ گیا, اللہ اکبر, یا قرآن پورا پڑھانا تیرا کام ہے, آسمانوں سے اسے حافظ کی ڈگری دے دینا میں خدا کا کام ہے. اور یاد رکھنا میرے عزیزوں, میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا, ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیے, یقین جانو بچ جاؤ گے. خدا نے تمہیں بھینی کا مالک بنایا, اللہ نے تمہیں مربوں کا مالک بنایا. یہ اسوہ حسینی بیان کر رہا ہوں, مقصد شہادت بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم, حسین پانی پلانے نہیں آیا تھا, حسین قیامت کی صبح تک نانے کے امتیوں کے سینوں میں قرآن پہنچانے کے لیے آیا تھا. یہ علی اصغر کی شہادت کا مقصد ہے, علی اکبر کی شہادت کا مقصد ہے. کون علی اکبر, 19 سال کا کڑیل جوان ہے, جسے تیار کر کر حسین کربلا کے میدان میں بھیجتا ہے. ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے. اللہ اکبر, علی اکبر چلنے لگے, قاسم آگے آ گئے. یہ حسین کا بیٹا قاسم, حسن کا بیٹا
आओ मेरे अजीजों, या चाचा ताए को अदालत के अंदर खींच रहा है, ताया चाचे को अदालत के अंदर खींच रहा है, भतीजा भांजे को, भांजा मामे को खींच रहा है। ये कोई तमाशा है, ये कोई इज्जत है, ये कोई किरदार है? पूरी दुनिया हमारे पे थूकती है कि तुम कौन हो जिन्हें देख के शर्मा जाए यहूद। आज तुम्हारा किरदार निराला बदला लगता है, आज तुम्हारी सूरत सीरत में अखलाक मुहम्मदी, किरदार मुहम्मदी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों तुम्हें क्या बतलाऊं, अल्लाह अकबर। हर तरफ झगड़े हैं, इधर सैयद हसन का बेटा, हजरत हसन का बेटा कासिम खड़ा हुआ है, इधर हजरत हुसैन का बेटा अली अकबर खड़ा हुआ है, दरमियान में चाचा खड़ा है, इधर बाप लगता है, इधर चाचा लगता है। ये कह रहा है पहले मैं जाऊंगा, ये कह रहा है पहले मैं जाऊंगा। आप कह रहे हैं तू मेरे भाई की निशानी है, तू रुक जा, अल्लाह फतह ता फरमाएगा, बेटे को जाने दे। बेटा हुसैन के कदमों में बैठ के भतीजा रोने लग गया। चाचा मैं तुझे बचपन की कहानी अपनी जुबानी सुनाता हूँ। चाचा जान किसका दिल चाहता है कटने को, लेकिन अगर मैं पीछे रह जाऊंगा अपने बाप का किया हुआ वादा मेरे पे रह जाएगा, मेरे बाप का हक मेरे पे रह जाएगा। चाचा कुछ दिनों पहले की बात है, जब मेरा अब्बा जिंदा था, घर के बेड़े में मैं अपने अब्बा की गोदी में सर रख के लेटा हुआ था। अचानक मेरा अब्बा मेरे सर के बालों में हाथ फेर के रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा क्या बात है? फरमाया अल्लाह अकबर, आज नाने की वो मुझे बात याद आ गई जब करबला के मैदान में मेरा भाई बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। हजरत कासिम कहने लगे, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा जिसको नाने मोहम्मद ने कंधों पे बिठाया, जिसको अपनी जुबान अल्लाह अकबर चुसाई है, जिसके मुंह में घुट्टी डाली है, ऊंट की तरह बन के जिसको सवारी कराई है, जिसके लिए खुतबा छोड़ दिया, नमाज का सजदा लंबा कर दिया, नमाज के जिसके रोने पर नमाज का कयाम मुख्तसर कर दिया, भला उम्मत उसे पहचानेगी नहीं, उसे बेदर्दी से कौन मारेगा? फरमाइए तो बेटे बात की है, तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ, तुझे नसीहत करके जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो अपने बाप की निशानी का, अपने भाई का दिफा करूंगा। अगर मेरे बच्चे मैं दुनिया से चला गया, तू बच गया, मैं आज तेरे से वादा लेके जा रहा हूँ। अगर तूने उस वादे की वो पासदारी न की, कल कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। मैं नाने मोहम्मद के पास अल्लाह की अदालत में तुझे लेके जाऊंगा। ये मेरा बेटा नाफरमान निकला। हजरत कासिम रोने लग गए। अब्बा बता तो सही क्या फरमा बरदारी का, जब करबला का मैदान हो और तू भी अपने चचे हजरत हुसैन के साथ कासिम बेटे करबला के मैदान पे पहुंचे, जब हुसैन के दुश्मन तीरों के तलवारों के बाद सैयद पर, मेरे माँ जाए पर, मेरे भाई पर, मेरी अम्मा की निशानी पे करे, ओए मेरे बचड़े हुसैन पे कोई वार आने से पहले उसके वार सारे अपने सीने पे ले लेना। ओए मेरे बच्चे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरा भाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और तू सही सलामत वापिस आ गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है कल कयामत का दिन होगा, नाने के हौजे कौसर पर जाएगा, आगे तेरा बाप तुझे हौजे कौसर पर रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा। 10 मुहर्रमुल हराम को दास्तान शहीद करबला की सुनते हो और 11 मुहर्रमुल हराम को चचे के ऊपर केस के लिए पेशी भुगतने के लिए अदालत में जा रहे हो। दस मुहर्रमुल हराम को असर की नमाज के बाद तक सैयदा ज़हरा के पर्दे की दास्तान सुनते हो और घर जाने के बाद पैकेज करा के मुसलमान की बेटी की इज्जत से बातें करके उसकी इज्जत का खिलवाड़ करते हो। मुझे बताओ तो सही, उम्मत के सामने, काफिरों के सामने मैं कौन सा किरदार लेके जाऊं? खुदाए पाक की कसम, इस वक्त जो हमारा किरदार है हमें अच्छा नहीं लगता, कलमा जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा? क्या कोरोना वायरस आया, 5 दिन के लिए इजाजत मिली बाजार खोल दो, 5 दिन के लिए इजाजत मिली मार्केटें खोल दो, 5 दिन के लिए इजाजत मिली अपने अपने बाजार खोल दो। हमने क्या नहीं किया? मैं रोड़ी के अंदर, सखर के अंदर और मेरे अजीजों एक जगह अल्लाह अकबर मैं बैठा हुआ था कि मौलाना इतना हमने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया जितना 4 दिनों के अंदर कमा लिया है। नस्लों का हमने इंतजाम कर दिया, एक एक दिन में हमने 4-4 करोड़ रुपए का माल बेचा, ग्राहकों को धक्के दे दे के हमने निकाला।
کیا چیزیں نہیں بیچی. او لوگو رمضان کا مہینہ آتا ہے, سستا پیکج, سستی آفر نکال دیتے ہو, 90 روپے کی بوتل 65 روپے میں. بتاؤ یہ 33 روپے کا گھاٹا کون برداشت کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں, بنانے والے کمپنی والے کر رہے ہیں. پتہ ہے اس کے اندر ہم نے ایسا زہر کھول دیا, ایسا زہر کھول دیا, ایسا زہر گھول دیا کہ پینے والا افطاری کے وقت نماز کے لیے تراویح میں نہیں جائے گا, مسجد میں نہیں جائے گا, بلکہ پینے والا ہسپتال کے اندر چلا جائے گا. او لوگو تم نے تو اپنے بچوں کو ایسا سامان بیچ کے عید کے کپڑے بنا دیے, اور جن کے بچوں کا عید کے دن جنازہ اٹھا, خدا پاک کی قسم وہ مائے قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑیں گی. سبزی والی دکان پر چلے جاؤ, فروٹ والی دکان پہ چلے جاؤ, گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ, جو گاڑی میں آئے گا سفید کپڑے پہن کے آئے گا, اسے کہے گا حاجی صاحب بیٹھے رہو, لالا کی دکھائے گا, حاجی صاحب میں نے مرنا ہے, میں چھتر تھوڑی کھاؤنے, تو میں 2 نمبر مال دے کے چن چن کے دے گا, چن چن کے دے گا. جب باری فقیر کی آئے گی کہ ریڑی تو 4 فٹ پرا ہو کے کھڑا ہو, تیرے پیو دی ریڑی کوئی نہیں, لینا تے لے ورنہ اگلی دکان تے جا. اے خدا کی قسم ہے, اور تیرے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرے, اللہ اکبر, تو دیتے ہوئے شرمائے گا, تو دیتے ہوئے کتروائے گا, اللہ اکبر کہے گا ہٹا کٹا مستنڈا ہو گیا, تینوں بھی منگن دی عادت پہ گئی, جا جا کے کام کر, میرے کارخانے میں آ جا, میری فیکٹری میں آ جا. فرمایا خبردار خبردار خبردار, کسی کو ایسا دیکھ کر, ایسا دیکھنے والا ماتھے پر بلن لے کے آئے, بلکہ یہ سوچ کے روئے یا اللہ یہ بھی انسان ہے, اس کی بھی دو آنکھیں ہیں, اس کی بھی کان ہے, اس کے بھی ناک ہے, یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا, میرے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا, اور اس نے ایسے کیا کر دیا, اس کے ہاتھ کو نیچا کر دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, جب اسے غصہ آ گیا, تجھے بلیڑوں والا کرتا پہنا کر, کشکول ہاتھ میں پکڑوا کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دے گا. اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا, ایک ایک کپڑے کے لیے ترسائے گا. یقین جانو اس کے عذابوں کو, اس کے انصاف کو دعوت نہ دو. میرے عزیزوں آج توبہ کر لو, عدالتوں میں انصاف مانگو تمہاری مرضی, لیکن کبھی اس کے دربار میں انصاف نہ مانگنا, جب بھی مانگنا اس کے دربار میں معافی مانگنا. اگر انصاف کرنے پر آ گیا کہ عدل کریں تا تھل تھل کمبن اونچیاں شانہ والے, کرم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. انصاف نہ مانگنا اس سے. اگر آپ نے میں نے انصاف مانگ لیا تو وہ بھی انصاف مانگے گا. بتا میں نے 3 وقت تجھے کھانا دیا, اس کا کیا حق ادا کیا؟ بتا میں نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا, بتا تو نے کیا ادا کیا؟ دکان کھول کے بیٹھ گیا, دکان کے سودے کے لیے گاہکوں کے رخوں کو میں نے ادھر کر دیا, بتا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر, میں نے آنکھیں دی, ناک ناک کی جگہ پہ لگایا, ہاتھ ہاتھ کی جگہ پہ لگائے, بتا تو صحیح میرے بندے تو نے حق اس کا کیا ادا کیا؟ اور میرے بندے کیا میری تقسیم پر اب بھی انصاف مانگتا ہے؟ جس نے تہجد پڑھی صبح اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا, جو ساری رات شراب پی کے مستیاں کرتا رہا صبح اس کو بھی میں نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے. میں کہا کر تیری مرضی. تو یہ نہ سمجھنا میری طاقت کمزور ہو گئی, تو یہ نہ سمجھنا میری بینائی کمزور ہو گئی, تو یہ نہ سمجھنا میرے اختیارات میں کمی آ گئی, پکڑوں گا. اللہ اکبر, مجھے گنبد خضرا کے مکی کا اس وقت کی حالت کے اندر حیا آ جاتا ہے جب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا, رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ جب بھی میری امت پر تجھے غصہ آئے, میری امت کے کرتوتوں کو دینا دیکھنا, میں محمد کے مکھڑے کو دیکھ لینا. یا اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا, میری روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا. اور اللہ والو, ماں اتنی اولاد کے لیے نہیں روئی, ابا کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنا غمخوار نہیں ہوا. شوہر بیمار ہو, بیوی نے اتنی دعا نہیں کی, بیوی بیمار ہو جائے شوہر نے اتنی دعا نہیں کی جتنا مکے کا در یتیم ہے, فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا ہے, علی المرتضیٰ کا حضرت عثمان غنی کا سسر ہے, کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا جان ہے, ابو بکر یار, ابو بکر غار مزار کا یار ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھانے والا ہے. خدا پاک کی قسم ہے اتنا ماں باپ اولاد کے لیے روئے جتنا راتوں کے سجدے میں محمد امت کے لیے رو کے چلا گیا ہے.
میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا، کوئی نہ کوئی تو میں نے مطالبہ کیا ہوگا۔ 23 سال تک ظلم کی چکی میں آپ کے میرے لیے جو نبی پیستے رہے، اللہ اکبر، 5 دل کے فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، صحابہ کے درمیان کھانا لا کے رکھ دیا گیا، ایک روٹی اٹھائی، اس روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی مٹھیاں لپیٹی، آپ نے فرمایا میرے یار اس گلی میں چلا جا، سامنے تجھے دروازہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نظر آئے گا، میرا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، جا یہ پہلے روٹی میری بیٹی کو دے کے آ جا، میرا تو پتہ نہیں 5 دل کا فاقہ، میری فاطمہ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کون سے پردوں سے باہر آ گئی؟ جو پردوں سے باہر آئی وہ تیری فاطمہ ہے، میری فاطمہ کوئی نہیں، جو پردے سے باہر آ گئی وہ تیری زینب ہے، میرے نبی کی زینب کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، اس زینب کے وارث ٹکڑے کروا کے چلے گئے، اپنی بہن بیٹیوں کا پردہ بچا کے چلے گئے، اور نانے کی امت کو پتہ بتا کر، نانے کی امت کو سمجھا کے چلے گئے، جان دے دینا آسان ہے، اپنی گھر کی عزت قربان نہ کر دینا، اور میرے عزیزوں مال دے دینا، مال جانے کے بعد دوبارہ آ جائے گا، عزت جانے کے بعد قیامت تک کبھی بات نہیں آتی ہے۔ کس نبی کے امتی ہو جو احد کے اندر روتا رہا، چچے کے 11 ٹکڑے سمیٹ کر روتا رہا، یا اللہ یہ بھی میں نے تیری رضا کے لیے کیا؟ کس نبی کے امتی ہو، اللہ اکبر، زینب، سیدہ زینب جب مکے سے آئی، آج ایک جاہل طبقہ اس بیٹی کو، اللہ اکبر، اس بیٹی کا باپ نبی کو نہیں مانتا، کتنا بڑا جھلا، کتنا بڑا بیوقوف ہے، خدا کی قسم، جن کے رشتے ماں باپ نے جوڑے ان کے رشتے تو مانتا ہے، اور جن کے رشتے قرآن نے جوڑے ان کے رشتوں کا کیوں انکار کرتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئیں، بیماری، اسی بیماری کے اندر جو مکے میں تکلیف پہنچی تھی، اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ، جھاونیاں والو، اپنی بیٹی کے لیے جہیز تو لائے گا، بکسے ٹرنک لے کے آئے گا، الماریاں لے کے آئے گا، فریج لے کے آئے گا، مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ بچی کے جنازے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو غسل دے دیا، ابھی نہیں دیا۔ فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی کے لیے 1400 سال کے بعد لال جوڑا باپوں کے ہاتھوں میں نظر آئے گا، مجھے کوئی ایسا، اللہ اکبر، صابر باپ دکھانا جو اپنی بیٹی کا کفن لے کے اس کے غسل کے وقت آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بار بار دروازے پر آ رہے ہیں، میری بیٹی کو غسل دے دیا، کہ نہیں ابھی غسل دیا جا رہا ہے، جب غسل دو کوئی کپڑا میری بچی کے جسم سے نہ لگانا، مجھے بتلا دینا۔ جب غسل دے دیا گیا، کملی والے بچی کو غسل دے دیا، آپ اپنے حجرے مبارک میں گئے، کندھے والی چادر اتار کے تہمت بنایا، اور جو جسم سے تہمت لگا ہوا تھا وہ اتار کر لپیٹ کر لے آئے۔ اللہ اکبر، جب بچی اندر کر دیا، جب آپ سیدہ زینب کو اسی چادر کا کفن مل گیا، میرا نبی مکھڑا دیکھنے کے لیے غسل کے بعد، کفن کے بعد سیدہ زینب کے پاس آ کر سرانے کھڑے ہو گئے، رو رہے، ان کے رونے نے مکے کے مدینے کے سارے مرد عورتوں کو رلا دیا۔ فرمایا بچی تیرے باپ کے پاس آج اتنے پیسے کوئی نہیں تجھے مارکیٹ سے نیا کفن خرید کے دے سکے، لیکن میری بچی کوئی ریشم کے کفن پہنے گا، کوئی لٹھے کے کفن پہنے گا، کوئی کاٹن کے کفن پہنے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو آج میں نے تجھے کفن دیا، دنیا کے قیمتی سے قیمتی کپڑا آج اس کپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میری بچی اگر تجھے تیرے کفن کے مقابلے میں کوئی کاٹن لٹھے کا کفن دکھا دے، اللہ اکبر کہہ دینا، اللہ اکبر، یہ کفن تیرے باپ کے ہاتھوں سے لگ کے آیا، یہ کفن تیری ماں کے ہاتھوں سے لگ کے آیا، جو میرے بابا نے چادر مجھے کفن کے طور پہ دی تھی، خدا کی قسم تازہ تازہ محمد کے وجود سے لگ کے آیا تھا۔ کردار پیش کرو یارو، کردار پیش کرو۔ آج پاکستان سے ہماری فصلوں کا چاول تو جا رہا ہے، ہماری گندم تو جا رہی ہے،
ہماری فیکٹریوں میں، ہماری ملوں میں تیار ہونے والا کپڑا تو جا رہا ہے، مسلمانوں تمہارا میرا کردار نہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کردار بھیجو، خدا پاک کی قسم کپڑا بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کپڑا لینے کے لیے خود آئیں گے۔ آج مسلمانوں آپ سے میرے سے آج پوری دنیا کا وہ کافر وہ کردار مانگتا ہے، کہتا وہ کردار لے کے آؤ جو 12 پیوند والا کرتا پہن کر عمر بیت المقدس کے دروازے پر آیا تھا، سواری بھی بڑی کمزور تھی، لگام بھی اس کی جگہ جگہ سے گرا لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آج وہ کردار پیش کرو، پھر تم ایٹمی طاقت نہ بنو۔ اللہ اکبر، تم محمد کی سیرت کی طاقت بن جاؤ، تم کردار محمدی دکھاؤ۔ نعرہ لگانا تمہارا کام ہے، نبی کی غلامی کا توق پہن لینا ہمارا کام ہے۔ اللہ اللہ۔ آج میرے عزیزوں آخری نشست ہے اس روزہ اجتماع کی، آج تو اللہ کے واسطے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کے چلے جاؤ، آج تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے چلے جاؤ۔ یار اگر کسی کے گھر میں ہاتھ سے روٹی کھاتے ہوئے گلاس چھوٹ جاتا ہے، کہتا سوری یار، اور تُو نے کملی والے کو بھی کبھی سوری کہا، کملی والے کی طریقوں کو توڑ کر بھی اللہ سے معافی مانگی؟ کیا تیری بچی نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کیا روٹی پکانے والی نے، آٹا گوندنے والی نے، تیرے گھر کے اندر جھاڑو دینے والی نے، تیرے گھر کے اندر ملازمہ بن کر کپڑے دھونے والی نے، تیرے گھر کے اندر ملازمہ بن کر بھانڈے دھونے والی نے، اللہ غنی، کیا آج صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ تیرا ابا کروڑوں کا مالک ہے، کیا اس نے مسجد کے نماز میں سجدہ کیا؟ مسجد کے اندر جا کے وہ لوگوں میں نظر آیا؟ نہیں۔ تیرے بھائی نے فجر کی نماز پڑھی، تیری بہن نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے رشتہ داروں نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے دائیں بائیں کے پڑوسیوں نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے محلے میں کتنے آدمیوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ پورا گھرانہ کا گھرانہ بے نمازی، اور چاہتی ہو اس گھر کے آنگن کے اندر کھیلنے والا عطا اللہ شاہ بخاری آ جائے، اس گھر میں کھیلنے والا عبدالشکر مولانا اب رائے پوری رحمت اللہ علیہ آ جائے، اللہ اکبر، حاجی عبدالوہاب آ جائے، مولانا محمد جمشید آ جائے، حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ آ جائے، مولانا یوسف بنوری آ جائے، یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آ جائے، حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی آ جائے، امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری آ جائے۔ خدا پاک کی قسم بے نمازیوں کے گھر میں کتے بلے تو پیدا ہو سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمائیوں کا رخ بدلو، خدا کے واسطے اپنی کمائیوں کا رخ بدلو۔ اللہ اکبر، بچوں کی دعوت پر، بچوں کی ڈیمانڈ پر انہیں فروٹ تو لا کے دے سکتے ہو، تمہیں تمہاری اولاد پیاری ہے، تم اس کی ڈیمانڈ کو، اس کی فرمائش کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تم اپنے بچے کو بے موسمی چیز تو لا کے دے سکتے ہو، تم اپنے بچے کو ایمان کی دولت دے دو تاکہ تم اسے رخصت روتے ہوئے کرو، وہ تمہیں مسکراتا ہوا تمہارے سے رخصت ہو کے چلا جائے۔ کردار بدلو، کردار پیش کرو خدا کے واسطے۔ یہ اسوہ حسینی ہے، اللہ اکبر۔ کیا اسوہ حسینی جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، اللہ اکبر، کربلا کے شہیدوں کی داستان رقم ہو گئی۔ میرے عزیزوں جو بچے تھے وہ بھی لٹ پٹ کے اپنے گھروں کی طرف آ گئے، جو قاتلان حسین تھے وہ بھی جائے پناہ تلاش کر رہے تھے۔ مختار سقفی کی فوجیں مالی کشتر کی قیادت کے اندر جب حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے، حسین کو پکڑنے کے لیے، حسین کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگ گئی، اللہ اکبر، ابن زیاد یہ شمر الجوشن، یہ ابن زیاد اپنی جان بچاتا ہوا ایک بستی میں آیا۔ ایک کچا سا مکان تھا، مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ پرانا سا لٹکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، پردیسی ہوں، اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس نے دروازہ بجایا، اور دروازہ بجا کے کہنے لگا ہے کوئی سخی ایسا ہو جو آج پیاسے کو پانی پلا دے، اللہ اکبر۔ اندر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کا صاحبزادہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب کان میں باپ کے قاتل کی آواز پڑی، چیخ مار کے رونا شروع کر دیا، لیکن اپنے رونے کا اسے پانی پینے والے کو نہ بتلایا۔ جلدی سے مصلی سے اٹھا، پانی کا برتن بھرا اور باپ کے قاتل کے پاس جا کے پیش کر دیا۔
اسے پہچان نہ ہو، اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے حسین کا بیٹا ہے۔ جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا، کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی، آدھی باقی رہ گئی، مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے۔ حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے۔ جب پلانے لگے، امام زین العابدین رو رہے تھے، روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے، اللہ اکبر، زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سانس رک گئی، گھونٹ رک گیا، پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا اوے بچے مجھے پہچانتا ہے، کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین العابدین کی چیخ نکل گئی، کہاں تجھے پہچانتا ہوں، کون ہے؟ کہ دیس بھی تمہارا تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، فوج بھی تمہاری تھی، مظلوم میرا ابا تھا، ظالم تم تھے، گردن میرے باپ کی تھی، تلواریں تمہاری تھی، دریائے فرات قریب تھا، میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا، اور لوگوں میری نسبت قرآن سے، میری نسبت صاحب قرآن سے، تم نے پانی کی بوند پر ترسایا، تم نے پیاسے شہید کیا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے۔ باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا، پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے، پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے۔ کرو کردار، کرو کردار پیش۔ یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو، اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا، مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا؟ شادیوں کے اندر پلیٹیں چل رہی ہیں، شادیوں کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں، کیا ہوا؟ کھانا اس کے آگے لا کے رکھ دیا، مینوں بڑا سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا بچہ اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آ گیا، شادی میں نہیں آتا، اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے حسین کا بیٹا ہے۔ جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا، کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی، آدھی باقی رہ گئی، مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے۔ حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے۔ جب پلانے لگے، امام زین العابدین رو رہے تھے، روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے، اللہ اکبر، زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سانس رک گئی، گھونٹ رک گیا، پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا اوے بچے